الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. میرے علماء اکرام، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بیٹوں، آج یہ عظیم الشان کانفرنس انقلابی قرآن کانفرنس اور شان صحابہ ہو رہا ہے۔ میں اندر داخل ہو کر سوچ رہا ہوں، کراچی کا ایک عالم خطاب کر رہا ہے اور آپ بالکل بجھے ہوئے بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن کے انقلاب کو آپ دیکھیں، جب یہ قرآن نازل نہ ہوا جنات و شیاطین آسمان کے قریب جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے، ایک سچی بات ساتھ زیادہ جھوٹ ملا کر زمین میں پھیلا دیا گیا۔ جب اس قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا، یہی جنات آسمان کے قریب جاتے ہیں، ستارہ لگتا ہے اور گرجتے ہوئے زمین پہ گرا۔ یہی جنات اور شیاطین آپس میں کہنے لگے، نہ معلوم یہ کیا وجہ ہے۔ تحقیق کے لیے 7 جنات مسیحین کے مقرر کرتے ہیں، جزیروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، آبادیوں میں، شہروں میں یہ جنات ہوتے ہیں۔ چکر لگاتے لگاتے وادی نخلا ایک جگہ ہے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے، خاموش رہیں، جس مقصد کے لیے ہم آئے وہ ہمیں مل گیا۔ اور قرآن کہتا ہے، جب انہوں نے حضور کی لسان طیبہ سے اللہ کی کتاب کو سنا، نتیجہ یہ نکلتا ہے یہی جنات اپنی قوم میں جا کر کیا کہتے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ ویجرکم من عذاب الیم۔ دعوت دیتے ہیں۔ یہ ساری تاثیر کس میں ہے؟ وہ بولو تو صحیح، کس میں ہے؟ کیوں نہ اثر دکھائے؟
کلام خدا ہے. کیا ہے؟ کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے. کلام والے کی کلام سچی، زبان والے کی زبان سچی. اور یہی وہ قرآن حکیم ہے. ابو جہل اعلان کرتا ہے، کون ہے وہ شخص جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لائے؟ اتنا سونا دوں گا، چاندی دوں گا، نقد انعام دیا جائے گا. عمر ہاتھ میں تلوار لیے چل. اگر ساتھ ملتے ہیں، عمر کدھر جا رہے ہیں؟ تمہارے محمد کو شہید کرنے یا زندہ پکڑنے. مشت و گریبانی ہونے والی. ساتھ فرماتے ہیں عمر، جس محمد کو شہید کرنے جا رہا ہے ان کے ہاتھوں تیری بہن بھی اور تیرا بہنوئی بھی گلشن اسلام میں آ. اب تو گھر کی فکر رہا ہوئی. جا کر گلی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. دروازہ گھر کا بند ہے. کبھی وہ گھر کا کفر کے نعرے بلند ہوتے تھے، شرک کی آوازیں کسی جاتی تھی. آج عمر کان لگاتے ہیں، وہ کفر کے نعرے نہیں ہیں، آج وہ شرک کی آوازیں نہیں ہیں. آج میری بہن اور میرے بہنوئی کا گھر مکتب قرآن ہے. بہنوئی آیا، کیا کر رہے؟ کچھ نہیں کر رہا. اتنے میں بہن نکل آئی. میری بہن کیا کر رہے؟ اللہ کی کتاب کو سنا رہے. ابھی پورا قرآن نہیں ہوتا، کچھ پارے ہوتے. چھوڑنا پڑے گا، نہیں چھوڑ سکتے. یہ لوہے کا گرز دیکھا ہے، وہ بھی عمر کی بہن تھی. کہنے لگی عمر جس باپ کا تو بیٹا ہے اس باپ کی میری بیٹی ہوں. رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے قرآن کو نہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، منہ سے خون نکل رہا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. مارتے مارتے تھک گئے، ٹھنڈا سانس لینے کو بیٹھے. رخ بدل گئی، آیت بدل گئی. کہنے لگے میری بہن جس قرآن کو تم سنا رہے مجھے بھی ذرا بتاؤ. فرمایا قرآن یہ کہتا ہے میرے بھائی لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر پاک ہو. معلوم یہ ہوتا ہے اس کے لیے جسم بھی کیا چاہیے، زبان بھی کیا چاہیے، ہاتھ بھی کیا چاہیے. پاک ہو کر آتے ہیں. بہن پڑھتی ہیں انزلنا علیک القرآن لتشقى. بہن مجھے حضور کی خدمت میں لے جاؤ. آگے آگے عمر ہے، پیچھے پیچھے بہن جا رہی. دور جہالت میں بھی مرد آگے ہوتا اور پیچھے ہوتی ہے. اور آج کا دور کیسا ہے؟ مینا
مدینہ بازار میں اگر عورت جاتی ہے پرس ہاتھ میں لیا ایسے چلتی ہے جیسے سینہ تانے ہوئے درگاہ چلتا ہے، اور خاوند کے ہاتھ میں بیٹا پکڑا ہوا پیچھے جھوٹوں کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غیرت کی ایمان کی نصیب۔ عمر آگے بہن پیچھے، حضور کے چچا کو پتہ چلتا ہے، وہ غصے میں آئے، جلال میں آئے، جذبات میں آئے، کہنے لگے اگر عمر شہید نیت سے آیا ٹھیک ہے، شہید نیت سے نہیں آیا، اسی کا پاؤں ہوگا، اسی کا کلاڑا ہوگا۔ حضور قریب آتے ہیں، چچا آج کیوں جلال میں ہو، کیوں غصہ میں ہو؟ کہنے لگے میرے بھتیجے آج بہت بڑی بلا آ رہی ہے۔ فرمایا بلا نہیں، محمد کی دعا آ رہی ہے۔ حضور کے قریب آئے، حضور مسکرا کے پوچھتے ہیں عمر کیسے آنا؟ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے دکھ چکے جس کے خریدار۔ یہ تاثیر کس میں ہے؟ بولو کس میں ہے؟ کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تبلیغ دیکھی۔ کلمہ پڑھ لیا اور ایسا کلمہ پڑھا جو قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا۔ جب عمر فاروق کلمہ پڑھتے ہیں، بعد میں جب قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، 22 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ عمر فرش پہ بیٹھتے ہوئے بات کیا کرتے تھے، اللہ پاک قانون بنا کر محمد کے نازل فرما دیا۔ پھر اس قرآن کو کس نے سینوں سے لگایا؟ بولو کس نے لگایا؟ صحابہ نے۔ کس نے؟ صحابہ نے سینوں سے لگایا، اور ایسا لگا کر دکھایا کہ پورا قرآن کا حق نبی کے صحابہ نے ادا کیا۔ اسی لیے جو حضور فرماتے ہیں جس نے ایمان سے میرا دیدار کیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ جو مسجد میں آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ بولو بات رکھانے والے باتیں تو بتاؤ نا۔ جو مسجد میں آئے اسے کیا کہیں گے؟ جو خانہ کعبہ میں جائے اسے کیا کہیں گے؟ اور جو میدان جہاد سے کامیاب اتر کے آئے اسے کیا کہیں گے؟ جو فیصلہ صحیح کرے اسے کیا کہیں گے؟ جو صحیح قرآن پڑھے اسے کیا کہیں گے؟ جس نے ایمان سے میرے محمد کا دیدار کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان سے دیکھا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ فرمایا آمن رآنی، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ۔ صحابہ کی شان۔ پھر صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق پہلا نمبر کیا ہے؟ دمادم مست کا لنگر۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ علی کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انقلاب کو پھیلانے والے، اس انقلاب کو پھیلانے والے کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے دست کرم میں، حضور کے دست کرم میں۔ سب سے پہلے جس نے نبی کے دست کرم میں کلمہ پڑھا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ صدیق ہے۔ نبی کی
تصدیق ہے، جو نہ مانے زندیق ہے، بہادر خان والوں بات میرے عزیز ساتھیوں، جب کلمہ پڑھتے ہیں فرمایا ابو بکر چھپائے کیا کہا دشمنی ہے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جب ابو بکر کے دل میں یہ کلمہ آ چکا ہے چھپ نہیں، مسجد گئے کلمہ پڑھا، دعوت دی، شدید زخمی کیا جاتا ہے، اٹھا کر گھر لے گئے، جب گھر لے گئے پورا دن بیمار بے ہوش، شام کو ہوش آیا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں ابو بکر کیا حال ہے؟ فرمانے لگے مجھ سے مت پوچھو میرے محمد کا کیا حال ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ نبی کے صحابہ تھے۔ یہ کون تھے؟ نبی کے صحابہ تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضور تشریف فرمائیں، ایک عورت آتی ہے، دف بجاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے بجا رہی، علی آئے بجا رہی، عثمان آئے بجا رہی، عمر آئے تو سرینوں کی نیچے چھپا رہی۔ فرماتے ہیں عمر شیطان کس سے بہت کرتا ہے، عمر کی شان بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمر نہ لکھنے والے، کٹنے والے تھے۔ ایک منافق ہے، ایک یہودی ہے، دونوں کا پانی پہ جھگڑا۔ حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، منافق اپنی شکل اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر پیش کر رہا ہے۔ حضور نے یہودی کی بات کو سنا، یہودی کے حق میں فیصلہ کرا۔ باہر دیکھنے کو منافق کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ قبول نہ ہے، کیا کریں گے؟ عمر کے پاس جاتے ہیں، پہلی منافق پہنچا، چپڑی چپڑی باتیں کی۔ عمر نے پوچھا یہودی سے ہاں تو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ، تو اس نے کہا اس مقدمہ کا فیصلہ محمد نے میرے حق میں فرما دیا۔ عمر دیش میں آ گئے، رنگ سرخ ہو گیا، گھر آئے، تلوار لی، اس منافق کی گردن پہ تلوار رکھتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا فرماتی ہوئے فرمایا جس کو محمد کا فیصلہ قبول نہیں، عمر کی نگاہ اس پورے قلب پہ ایسے افراد کو دیکھنا بھی نہیں۔ یہ صحابہ تھے، کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ ان سے ورضوا عنہ، وہ کس سے راضی؟ یہ کہیں یا اللہ ہم راضی، اللہ کہے میں راضی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اب تیسری قوم آ کر کے چگوئیاں کرے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا قرآن بے یقین نہ ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں، سوچیں، اللہ کی کتاب اور نبی کے صحابہ نے انقلاب لایا، اور کس کے حکم سے؟ محمد مصطفیٰ کے حکم سے انقلاب لایا۔ باقی انشاءاللہ کافی علماء تشریف فرما ہیں، اور میرے عزیز جناب قاری چیر محمد صاحب بھی جو ہماری جماعت کے امیر، میں ہوں جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام۔ کون سی جماعت؟ کون سی ہے؟ سلامتی والی، رکھوالے سلامتی والی سین ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے دونوں سینوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، دونوں سینوں کو، اس سین کو بھی اور سپاہ کو بھی انشاءاللہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ بلدیات کے اندر یہ دو جماعتیں انشاءاللہ ضلع اٹک میں میدان عمل میں انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بزرگوں، ہمیں دو سینوں کی ضرورت ہے، سین کی ضرورت، سین کی ضرورت ہی نہیں، نہ شین کی ضرورت ہے نہ سولہ ایف کی ضرورت۔ کیوں؟ آج وہ 16 ایف والے جنہیں حلال و حرام کی حدیثیں ہیں، اگر عمران خان اسلام آباد میں دھرنا دیتا ہے، جب اسلام آباد میں دھرنا دیتا ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے یہ حرام ہے، حرام، ہم بھی کہتے ہیں غلط، کیا کہتے ہیں؟ غلط تھا۔ لیکن اگر ایک طرف نواز کی بیٹی، دوسری طرف زرداری سامنے آئیں تو کیا وہ حرام تھا یہ حلال؟ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جب یہ دونوں سینیں اکٹھی ہوں گی انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ کچھ لوگ جنہوں نے پورے پنجاب میں مولانا اورنگزیب فاروقی میں پابندی لگائی، جاور کون ہے؟ جاور زلفی پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر پنجاب میں داخلے پر پابندی، اٹک میں کئی پروگرام ان کے خراب کیے گئے۔ ہم تجھ پہ وعدے کر دینا چاہتے ہیں یاور، ایک دفعہ تو میجر طارق کے ساتھ کھڑا ہو کر کے تو اگر صوبائی اسمبلی کا ممبر بن گیا ہے، یہ تیری پہلی بار ہے اور آخری بار۔ میرا ہر کارکن تیرے ہر بڑے فارم سے تیرا مقابلہ ہے۔ اور زلفی یہ تو خیرات میں مشہور بن گیا، خیرات میں مشہور بنا، اور تم یہ سمجھتے ہو ہم یہ کاروائیاں کر کے علماء حق رک جائیں گے، چپ ہو جائیں گے؟ ہم تم پہ وعدے کر دینا چاہتے ہیں کہ حریر شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، جگر کی یاد دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے وفا گردن شہادت کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی
ઓળખી તો નહીં. વાહ વાહ વાહ.